چلو بھائی ہم کو تو ترغیب دی کہ تم ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 دفعہ رحمت بھیجے گا، تو ہم کو تو یہ لالچ ہو گیا کہ ہم ایک دفعہ درود پڑھیں گے 10 دفعہ اللہ رحمت بھیجے گا ہمارے اوپر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو کوئی ثواب نہیں چاہیے، اس کو تو کوئی اجر دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے حضور کی محبت میں۔ جب اللہ نبی پاک کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے محبت میں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہم بھی حضور کی تعریف و توصیف محبت میں کریں۔ زین العابدین نے رائے پور چھتیس گڑھ انڈیا سے سوال کیا ہے، نعت کیوں پڑھی گئی اور کب سے پڑھی جاتی ہے؟ نعت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے بھائی۔ نعت در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ پہلے آتے ہیں فطرت کی طرف کہ فطرت کیا کہتی ہے، پھر حدیث سے پوچھیں گے۔ جو قیس اور لیلا کا قصہ تھا، لیلا کالی تھی، نام کچھ اور تھا اس کا نام لیلا پڑا ہی اس لیے کہ لیلا کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، کالک یا رات بھی اندھیری ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ لیلا تو کالی ہے، تو اس پہ کیا دیکھ کے مرا؟ اس نے کہا یہ بات جو ہے ظاہری لکس کی نہیں ہے، یہ بات دل کی ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا قرض ہے کہ اس کی خود بخود انسان تعریف کرتا ہے، بھلے وہ کیسا بھی ہو۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کسی کو بھی دیکھ کے کہے گا میرے محبوب کی چال اس سے اچھی ہے، بلا وجہ۔ کوئی اگر بیٹھنے لگے گا، ارے یار اس کو تو بیٹھنے بھی نہیں آتا، میرا محبوب کو دیکھو وہ کیسے بیٹھتا ہے، یعنی وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ تعریف کرنے کے۔ ابھی میں قرآن کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ لالچیوں کی بات ہے وہاں پر۔ جب آپ کو محمد رسول اللہ سے محبت ہو جائے گی تو حدیثیں اور قرآن سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کا نام لو، ان کا ذکر کرو، ان پر درود پڑھو ایک دفعہ تو وہ 10 دفعہ رحمت کرے گا، یہ ضرورت نہیں پڑے گی جاننے کی۔ یہ سب کچھ جانے بغیر فطری طور پر آپ کی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ہمیشہ تر رہے گی، کیونکہ یہ محبت کا فطری تقاضا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اب تو آ گئی بات فطرت کی کہ حضور سے محبت ہو گئی تو خود بخود آپ ان کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، خود بخود۔ اب ایک گروہ لالچی کتوں کا ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کر دی۔ اب امتیوں کو پتا چلا ارے یار نبی کے نام کو جو ہے بلندی عطا ہو گئی، چلو اب ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ میرے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک رفعت نہ تھی تو آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے، جب اللہ نے رفعت عطا کر دی اب آپ ان کے گن گا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے مراتب بڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ یہ محبت میں نہیں ہوتا۔ محبت میں کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت میں اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اس عمل کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں فطرت کی طرف۔ نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اللہ کی فطرت میں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جب اس کی یہ فطرت میں ہے تو انسان کی فطرت میں ہے۔ کون سا انسان ہے بشمول سوال کرنے والے کے جسے اپنی تعریف پسند نہ ہو؟ We have inherited this thing from God، ہم کو اللہ کی طرف سے یہ وراثت میں ملی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کو یہ کہا گیا ہے تمہاری تعریف ہو تو تم اس پر توجہ نہیں دینا، بس اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ اس کے باوجود بھی جتنا چاہے آپ ضبط کر لیں آپ کو اپنی تعریف پسند آئے گی۔ جھوٹی تعریف بھی کریں تو اندر ہی اندر کہیں اتنی جھوٹی تعریف کر دیں کہ بندہ اس کا ذہن بدل جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں واقعی اس کے لائق ہوں،
میں واقعی اتنا اچھا ہوں، میں واقعی اتنا عظیم ہوں، کیونکہ یہ جو تعریف ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ محمد رسول اللہ کی نعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ باعث محبت، انسان کی فطرت میں ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گن گاتا ہے۔ اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ثواب کی غرض سے کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تربیت جو سرکار گوھر شاہی نے فرمائی، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف محبت سے کریں، کسی غرض، کسی یعنی اجر کے لیے نہ کریں، خالص محبت کے لیے کریں، ساری زندگی ان کی تعریف و توصیف کریں، بھلے اللہ جہنم میں ڈال دے، ثواب کی غرض سے نہ کریں۔ اچھا، اب یہ تو ہے فطرت کی بات۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، چلو بھائی ہم کو تو ترغیب دی کہ تم ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 دفعہ رحمت بھیجے گا، تو ہم کو تو یہ لالچ ہو گیا کہ ہم ایک دفعہ درود پڑھیں گے 10 دفعہ اللہ رحمت بھیجے گا ہمارے اوپر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو کوئی ثواب نہیں چاہیے، اس کو تو کوئی اجر دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے حضور کی محبت میں۔ جب اللہ نبی پاک کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے محبت میں، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہم بھی حضور کی تعریف و توصیف محبت میں کریں، ثواب کے لیے نہ کریں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی دل و جان سے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہ اللہ کی سنت بھی ہے اس کے مطابق، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنا اللہ کا حکم، امر یعنی فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہم کو کہا ہے نماز پڑھو، خود تو پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھتا ہے کیا؟ اللہ نے ہم کو کہا ہے روزہ رکھو، خود رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے ہم کو کہا کہ درود و سلام پڑھو، میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، تو یہ وہ کام ہے جس میں ہم اس کے شریک ہیں۔ وہ بھی درود پڑھ رہا ہے اپنے محبوب پر، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ پھر ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب یہ آیت اتر گئی یصلون علی النبی، ایک اسے صحابی جو ہے وہ آیا، محبت کرتا تھا نبی پاک سے، محبت کرتا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ یہ آیت اتر گئی ہے تو اب میں نے اپنی عبادات کا ٹائم ٹیبل کچھ یوں بنایا ہے کہ میں نے اپنی عبادات کے جو ہے وقت کا 4 حصے نکالے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ 2 حصے اپنے وقت کی عبادت کے آپ پر درود پڑھوں گا، اور 2 حصے اللہ کی عبادت کروں۔ وہ اپنی دانست میں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ حضور بڑے خوش ہوں گے، دیکھو بھائی 2 حصے عبادت اور 2 حصے میرے لیے نکال لیے اس نے۔ تو حضور نے سن کے کہا کہ یار درود تھوڑا زیادہ کر لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اب میں 1 حصہ عبادت کروں گا اللہ کی، اور 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں۔ تو حضور نے فرمایا تھوڑا اور آگے بڑھا لو۔ تو وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا، اب میں صرف آپ پر درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ یہ حدیث ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کتنا یعنی خوشگوار عمل ہے۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا درود پڑھنے پر، اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سنجیدہ ہو کر مجھے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں کیا خوشی ہوتی ہے درود پڑھنے پر، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی کی تعریف یا کسی کی توصیف سے، جو ہم ہیں وہ تو ہیں۔ تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو یہ جو درود کے اوپر آپ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں بھی درود ہی پڑھو، عبادت کے بجائے درود کی طرف جھکاؤ کیوں ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عبادت اس کی ذمہ ہے، اور اس کی رضا ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن مجھ پر اگر اس نے درود بھیجا تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا، میں بیچ میں ہوں۔ اس کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے، اس کا درود ضائع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے گا کہ اس نے میرے حبیب پر درود۔
تو یعنی درود قبول ہی قبول ہے، قلب حاضر ہو یا غیر حاضر، درود قبول ہی قبول ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بات میں نے سرکار کی زبان مبارک سے بھی سن لی۔ سرکار فرما رہے تھے کہ بھئی یہ جو راہ خاص ہے، خاص لوگوں کا جو راستہ ہے، اگر تو خاص بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک حد ہے وقت کی۔ وہ حد کیا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے روحانیت میں داخل ہو جا، تصوف روحانیت اختیار کر لے، قلب کو بیدار کر لے۔ اگر 40 سال کے اندر تو نے قلب کو بیدار نہ کیا تو پھر راہ خاص کا دروازہ بند، اس کے بعد تصوف میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سرکار نے فرمایا لیکن ہم نے یہ دیکھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن کی 40 سال عمر ہو بھی گئی، 40 سال کی عمر ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہم نے دیکھے جن کے قلب پھر بھی سلامت تھے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ سلامت 40 سال کے بعد بھی دل اس لیے تھے کہ یہ درود پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ نے کھانا پکا کر فریزر میں رکھ دیا، محفوظ ہو گیا، اگر باہر ہی پڑا رہتا تو ایک آدھ دن میں ختم ہو جاتا، سڑ جاتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری جو دادی تھی، ہماری دادی نے بڑی مدد کی میری۔ جب میں سرکار کو ملنے جاتا اور واپس دیر سے آتا تو میری دادی اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک کہ وہ میرے لیے دروازہ نہ کھول دے، کیونکہ گھر کا کوئی افراد دروازہ نہیں کھولتا تھا، دادی جاگتی رہتی تھی۔ دادی کو میں نے سرکار کے بارے میں بتایا، مجھ سے بہت پیار کرتی، یعنی دادی جو ہے وہ ایسی تھیں کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میں اسکول نہیں جاتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو دادی نے کیا کہا کہ بھئی میں تجھے لے جاؤں گی اور جب تک تیری چھٹی نہیں ہوگی میں اسکول میں بیٹھی رہوں گی۔ تو وہ دادی کلاس روم کے باہر سارا دن بیٹھی رہتی، اور جب میری چھٹی ہوتی تو پھر دادی مجھے واپس گھر لے کے آتی۔ پھر جب میں سرکار سے ملاقات میری ہو گئی تو سب سے پہلے میں نے دادی کو بتایا، تو دادی نے کہا نام کیا ہے؟ تو میں نے دادی کو نام بتایا۔ تو میں نے 1-2 دن بعد محسوس کیا کہ دادی اپنے کمرے میں بیٹھ کے تسبیح کے اوپر صرف سرکار کا نام لے رہی، صرف سرکار کا نام ہے۔ اب ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے کہنے لگی کہ یونس، تو میں نے کہا جی دادی، یار مجھے حضور کا دیدار کب ہوگا؟ اب میں تو لاؤبالی تھا، بچہ جو تھا نا، 15-16 سال کی تو عمر تھی جب سرکار سے مل لیا۔ تو میں نے دادی کو کہا کہ دادی آپ ایسا کریں، آپ جو ہے جب حضور کی یاد آئے آپ یا رسول اللہ کہا کریں، بس ایک ہی لفظ یہی دہراتی رہے، یا رسول اللہ یا رسول یا رسول۔ اب وہ جو ہے دوسرے دن دادی نے کیا کہا کہ تو نے بتایا تھا یا رسول اللہ کہنے کا، میں یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، تو وہ جو تو نے فوٹو دکھائی تھی نا سرکار کی، بالکل ویسے ہی سرکار آ گئے۔ اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، اس وقت نیا تھا نا، اس وقت مجھے تو پتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک اور سرکار کی جو شباہت ہے وہ ملتی ہے۔ تو میں سوچنے لگا دیکھو یار، دادی نے تو یا رسول اللہ کہا اور سرکار آ گئے۔ خیر بعد میں آ کے وہ پتہ چلا۔ اچھا اب نہ جانے کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے ایک ضروری کام سے جو ہے ممبئی جانا تھا، اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے، بہت ضروری کام تھا۔ تو میں چلا گیا ممبئی، وہاں مجھے 3-3.5 ماہ لگ گئے۔ اب ان کی طبیعت زیادہ بگڑی تو ان کا انتقال ہو گیا، میں انڈیا میں تھا، لیکن گھر والوں نے بتایا کہ جب ان کے دم نکل رہا تھا تو بس یہ سرکار کا نام لے رہی تھی اور یونس کہہ رہی تھی۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سرکار نے ان پر اپنا فضل کر دیا ہے۔ 1-2 دفعہ انہوں نے یا رسول اللہ کہا اور حضور کا دیدار ہو گیا۔